بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹفل ٹی وی۔ ناظرین، عمران خان کی ترک تاریخ میں دلچسپی ڈھکی چھپی نہیں اور انہوں نے سلطنت عثمانی کے تاریخ پر مبنی ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل کو اردو زبان میں ڈبنگ کے بعد پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پر نشر کرنے کا حکم دیا تھا۔ حال ہی میں ان کی جماعت کے ایک سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ ایک اور ترک ڈرامہ سیریل یونس امرہ کو اردو زبان میں پاکستان میں نشر کیا جائے۔ ناظرین، یونس امرہ ترک زبان کے مشہور صوفی شاعر تھے جو 13ویں صدی عیسوی میں اناتولیا میں، جس کا بیشتر حصہ دور حاضر کا ترکی کہلاتا ہے، رہائش پذیر رہے۔ ناظرین، مزید جاننے سے پہلے ہمارے چینل فیکٹفل ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، یونس امرہ کی زندگی کے بارے میں بہت سی مصدقہ معلومات تو تاریخ کے اوراق میں گم ہو کر رہ گئیں، لیکن ان کی زندگی کے بہت سے قصے آج بھی ترک لوک داستانوں کا اہم حصہ ہیں، جنہیں بہت شوق سے پڑھا، سنا اور گایا جاتا ہے۔ ناظرین، 1071 میں جب اناتولیا میں سلجوق سلطنت قائم ہوئی تو کونیا کو اس کا دارالحکومت چنا گیا اور اس دور میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے پر خاص توجہ دی گئی۔ ناظرین، یہی وہ دور ہے جب اس علاقے میں مولانا جلال الدین رومی، ابن العربی اور یونس امرہ جیسی شخصیات سامنے آئیں۔ ناظرین، صباح الدین اپنی کتاب یونس امرہ میں لکھتے ہیں کہ یونس امرہ نے جب سن 1240 میں اناتولیا میں آنکھ کھولی تو نہ صرف یہ خطہ تجارتی اور فنون لطیفہ کی سرگرمیوں کا محور تھا بلکہ سیاسی کشمکش کا بھی شکار تھا۔ ناظرین، 1230 میں اناتولیا پر منگول حملے نے ترک بادشاہ الپ ارسلان کی سلجوقی سلطنت کو کمزور کیا اور سلجوقی سلطنت کا اثر و رسوخ چند شہروں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا۔ ناظرین، جہاں اس خطے میں سلجوقی اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا تھا، وہیں سلطنت عثمانیہ کے بانی ارطغرل کے بیٹے غازی عثمان بازنطینی فوجوں کو شکست دے کر علاقے میں اپنی طاقت بڑھا رہے تھے۔ ناظرین، تاہم سلجوقی دور میں صوفی علماء کو معاشرے میں خاص مقام حاصل تھا اور یہ صوفی نہ صرف مذہبی معاملات میں بادشاہ اور قوم کی رہنمائی کرتے تھے بلکہ ان کے پاس بہت سے اہم سیاسی عہدے بھی تھے۔ یونس امرہ بھی سلجوق دور میں سرکاری عہدے پر فائز رہے تھے۔ ناظرین، یونس امرہ کا تعلق ایک غریب کسان گھرانے سے تھا۔ تصوف کی طرف ان کے سفر کے بارے میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے ڈاکٹر ترگا دردان اپنی تحقیق یونس امرہ اینڈ ہیومنزم میں لکھتے ہیں کہ ایک سال جب قحط سالی کی وجہ سے فصل بہت کم ہوئی تو یونس نے جنگلی پھل اکٹھے کیے اور اس وقت کے مشہور صوفی شاعر حاجی بختاش ولی کی درسگاہ پر جا کر ان سے پھل کے بدلے میں کاشتکاری کے لیے بیجوں کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، کہاوت ہے کہ حاجی بختاش ولی نے انہیں اس کے بدلے میں 3 بار دعا دینے کی پیشکش کی، لیکن یونس امرہ نے بیج لینے پر ہی بضد رہے اور اس پر حاجی بختاش نے انہیں بیج دے دیے۔ ناظرین، یونس امرہ یہ بیج لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن راستے میں انہیں یہ خیال آیا کہ انہوں نے دعا کے بدلے بیج لے کر غلطی کر دی۔ اپنی اس غلطی کا مداوع کرنے کے لیے وہ حاجی بختاش ولی کے پاس لوٹے اور ان سے گزارش کی کہ وہ انہیں سرپرستی میں لے لیں، لیکن حاجی بختاش ولی نے انہیں ایک عالم تبتوک امرہ سے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ پھر یونس نے 40 سال تبتوک امرہ کی شاگردی میں گزار دیے۔ تبتوک امرہ کا تعلق اس صوفی سلسلے سے تھا جو اپنی عبادت میں سر اور ساز کا استعمال کرتے ہیں اور یونس امرہ کو اپنے استاد کا ساز بہت پسند تھا۔ ناظرین، یونس امرہ کے دور کے ادب میں فارسی اور عربی الفاظ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اناتولیا میں رہنے والے عام ترک اسے سمجھنے سے قاصر تھے۔ ناظرین، یونس امرہ وہ پہلے ترک صوفی شاعر تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے لیے آسان ترک زبان کا انتخاب کیا، جس کی وجہ سے ان کا پیغام عوام کے دلوں میں اترا اور ان کی مقبولیت اور پیروکاروں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ناظرین، ترک تاریخ دان مصطفیٰ عزت باقی المعروف عبد الباقی اپنی کتاب یونس امرہ اور تصوف میں لکھتے ہیں کہ یونس امرہ نے وحدانیت خدا اور اس کے بندوں سے محبت کو اپنی تعلیمات کا محور بنایا۔ ان کے مطابق یونس نے اپنی شاعری کے ذریعے اسلام کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا ایمان یعنی ایک خدا پر یقین، دوسرا اسلام یعنی اسلامی اصولوں کی پابندی، اور تیسرا احسان یعنی خدا کے بندوں سے حسن و سلوک، اور ان کے مطابق صوفی وہ ہے جو اسلام کے پہلے 2 درجے عبور کر لے اور تیسرے کے تلاش میں رہے۔ ناظرین، یونس امرہ کی شاعری کا سب سے پرانا ریکارڈ 15ویں صدی کے مسودوں کی صورت میں ملا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی شرعی ترتیب نہیں دی، بلکہ یونس امرہ کی بہت سی شاعری اور ان کی زندگی کے واقعات سینہ بہ سینہ اور
نسل در نسل منتقل ہوئے مگر وقت کے ساتھ ضائع بھی ہو گئے۔ ناظرین، یونس امرا کو خالص ترک زبان کے ادب کا بانی بھی مانا جاتا ہے۔ وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے اپنی شاعری میں صرف ترک زبان کا استعمال کیا۔ اس لیے 1923 میں جب مصطفیٰ کمال نے جب جدید سیکولر ترکی کی بنیاد رکھی تو انہوں نے قوم پرست نظریے کو بڑھاوا دینے کے لیے یونس امرا جیسے متعدد ترک ادیبوں، دانشوروں اور شاعروں کے کام کو فروغ دیا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور ثقافت نے یونس امرا کے انسان دوست پیغام کو سراہتے ہوئے ان کی 750ویں سالگرہ کے موقع پر 1991 میں یونس امرا کا سال قرار دیا تھا۔ ناظرین، سن 2015 میں ترک ٹی وی چینل TRT پر یونس امرا کی زندگی پر ڈرامہ سیریل یونس امرا محبت کا سفر نشر کی گئی تھی، جو اب نیٹ فلیکس پر بھی موجود ہے۔ ناظرین، 2 سیزن پر محیط یہ وہی ڈرامہ سیریل ہے جسے اب وزیر اعظم عمران خان اردو زبان میں پاکستان میں نشر کرنے کے خواہشمند ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔